رمضان المستبين جاء بالنور المبين مرحبا بالتائبين مرحبا بالعابدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز سامعین، آج کا ہمارا لیکچر نمبر 16 ہے، دینی معلوماتی کورس اہم دینی اسباق اور روزے کے بارے میں. پچھلے درس میں فضائل رمضان اور روزے کی فضیلت پہ بات ہوئی تھی. آج کے درس میں ہمارا جو موضوع ہے وہ اسی کی تکمیل ہے. روزے کے فوائد اور حکمتیں کیا ہے؟ پہلی چیز، اللہ تعالیٰ کی ذات کی خاطر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں اپنی پسندیدہ چیزوں کو چھوڑنا تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور کامیابی جنت کی شکل میں حاصل ہو. دوسری بات، صبر پہ اپنے نفس کو تیار کرنا، صبر سیکھنا اور برداشت اور ٹالرنس کا سیکھنا اس روزے سے. تیسرا، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا، کیونکھ روزے کی حکمت جو ہے وہ سبب اور علت جو بتائی ہے لعلکم تتقون، تو تقوی کا حصول جو ہے وہ بھی روزے کے ساتھ روزے کی حکمتوں میں سے ہے. اور اچھا اخلاق بھی روزے سے کمایا جاتا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کا یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو وہ گالی گلوچ اور فحش کوئی نہ کرے. اگر کوئی گالی اسے دے یا لڑائی کرے تو اسے کہے کہ میں روزے سے ہوں. پانچویں چیز جو ہے اس کی حکمت، انسان جو ہے اللہ کی نعمتوں کی قدر سیکھتا ہے. مال، کھانا اور بیوی، یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں اللہ کی، اس کا احساس ہوتا ہے. چھٹی بات، انسان اپنے آپ کو فارغ کرتا ہے اللہ کی اطاعت اور عبادت کے لیے اور ذکر کے لیے. ساتویں چیز، دل نرم ہوتے ہیں اور اس کی دلوں کی سعادت اور فلاح جو ہے روزے کے اندر ہے. آٹھویں چیز ہے کہ شہوت کی حدت کم ہوتی ہے اس سے. نویں چیز ہے کہ انتڑیاں صاف ہو جاتی ہیں، بندے کی معدہ صاف ہو جاتا ہے، جسم صاف ہو جاتا ہے فضلات سے اور ردی مادوں سے، اور کینسر کے خلیے ختم ہو جاتے ہیں، بہت سی بیماریوں سے نجات ملتی ہے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ صوموا تصحوا، روزہ رکھو صحت مند رہو گے. اور مسلمان جو ہیں وہ ایک نظام الاوقات سیکھتا ہے کہ یہ افطاری کا وقت ہے، سحری کا ہے، تو پنکچول بنتا ہے بندہ روزے کے ساتھ. مسلمانوں کی وحدت کا یہ عظیم مظہر ہے شریعت اسلامیہ کے اندر روزہ، کے ایک ہی وقت میں پوری دنیا کے لوگ ایک ہی مہینے میں جو ہے وہ روزے رکھتے ہیں. اور 12ویں چیز اس میں کہ اس میں فقیر اور امیر سب برابر ہیں. فقیر بندہ بھی جو ہے وہ بھی اور غریب آدمی وہ بھی صبح سے لے کر فجر سے لے کر مغرب تک روزہ رکھتے ہیں. اور اس میں احساس پیدا ہوتا ہے ایک امیر آدمی کو غریب آدمی کے بارے میں کیسے بھوک کے بغیر اور پیاس کے بغیر گزارا کیا جاتا ہے تاکہ اس کے اندر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہو. روزے کی شروط آتے ہیں، کچھ ہیں شروط وجوب کہ روزہ ان چیزوں کی شرطوں کے ساتھ واجب ہوتا ہے، اور کچھ ہیں شروط صحت کہ ان شرطوں کے بغیر روزہ صحیح نہیں ہوتا. تو وجوب کی جو شرطیں ہیں جن سے واجب ہوتا ہے، وہ پہلی چیز کہ بندہ مسلم، عاقل، بالغ، قادر ہو روزے پہ، مسافر نہ ہو، تو کوئی اور معنی نہ ہو، تو یہ اس پہ روزہ واجب ہے. دوسری شرط ہے کہ کافر جو ہے وہ روزہ نہیں رکھے گا، اور اسے روزہ اگر رکھے گا تو قبول نہیں ہوگا اللہ کے ہاں. اسلام لانا ضروری ہے. تیسری، وہ چھوٹا بچہ جو ابھی بالغ نہیں ہوا اس پر روزہ فرض نہیں ہے، رکھے گا نفلی تو ثواب والدین کو ہوگا لیکن واجب نہیں ہے ابھی. مجنون اسی طرح جو پاگل ہے اس پر بھی روزہ فرض نہیں، اور نہ ہی روزے کی جگہ وہ فدیہ دے گا کسی کو کھانا کھلانا، کیونکہ وہ پاگل ہے اور مرفوع القلم ہے. اسی طرح وہ بندہ جو عاجز ہے کسی عارضی سبب سے، بیماری کی وجہ سے، تو وہ یا پھر ایسی بیماری مزمن ہے کہ وہ رکھ ہی نہیں سکتا، تو وہ ہر روز ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا. اور ایسا مریض جو کہ عارضی ہے تو وہ انتظار کرے گا، بعد میں جو ہے اگر مشقت ہوگی رمضان میں تو چھوڑ دے گا روزہ، اور بعد میں جو ہے جب صحیح ہو جائے گا تو وہ قضا ادا کرے گا. اسی طرح
حمل والی عورتیں جو ہیں اور دودھ پلانے والی، ان پر اگر مشقت ہو، بچے کے ضرر کا خوف ہو، تو وہ بھی روزہ چھوڑ دیں گی، اور اگر فرصت ملے گی تو اس کا قضا دیں گی، اور اگر مسلسل ہی وہ حمل اور رضاعت کے عمل سے گزر رہی ہیں تو وہ بھی ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گی، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ فتویٰ اس موضوع پہ ہے کہ حامل اور مرضع جو ہے، حمل والی عورتیں، دودھ پلانے والی، وہ بھی ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گی اور قضا نہیں ہے ان پہ، اگر وہ مسلسل ہی ایک بچے کے بعد دوسرا اور تیسرا اور انہیں فرصت نہیں ملتی تو پھر یہی حل ہے اس کا۔ اسی طرح مضطر آدمی، جو بندہ کی غرق ہو رہا ہے، کہ اسے بچانے کے لیے کہیں آگ لگی ہے، وہاں بچانے کے لیے، اور سخت گرمی ہے اور آگ کے اندر جایا نہیں جا سکتا، خاص کر دفاع مدنی کے اندر کام کرنے والے جو آگ کو بجھانے والے ہیں، تو ایسے لوگ جو ہیں اگر انہیں ایسی ایمرجنسی صورتحال سے سامنا کرنا پڑے تو وہ بھی روزے کو چھوڑ سکتے ہیں، یا بہت سخت کوئی بیماری ہو، مرنے کا ڈر ہو، تو ایسی بیماری کی حالت میں بھی روزے کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ اور مسافر جو ہے وہ اختیار ہے، آپشنل ہے، اس کے لیے رکھنا چاہے روزہ رکھ سکتا ہے اور چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ جس کو مشقت ہو اس کے لیے چھوڑنا افضل ہے، اور جس کے لیے آسانی ہو اس کے لیے روزہ رکھنا بہتر ہے۔ اسی طرح وہ عورتیں جو مینسز سے ہیں یا ڈلیوری جن کی ہوئی ہے، وہ عورتیں جو ہیں وہ روزہ افطار کریں گی اور بعد میں جو ہے وہ قضا اس کا ادا کریں گی۔ شروط صحت جو روزے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کے بغیر روزہ قبول نہیں ہوتا۔ اسلام، مسلمان کا روزہ قبول ہوتا ہے، غیر مسلم کا اللہ کے ہاں روزہ قبول نہیں ہوتا۔ دنیا میں فائدے اسے حاصل ہو سکتے ہیں، اللہ کے ہاں نہیں۔ اسی طرح عقل زائل ہو تو روزہ نہیں ہوگا، کیونکہ مرفوع القلم ہے۔ تمیز، بچہ اگر کوئی رکھتا ہے جس کو تمیز ہے اور سن تمیز ہے، یعنی 5 سال یا 7 سال، بعض بچے 5 سال میں سن تمیز کو پہنچ جاتے ہیں اور بعض بچے 7 سال، اس کے بعد ان کا روزہ معتبر ہوگا، ان کو بھی نفلی کا ثواب ملے گا اور والدین کو بھی۔ چوتھے نمبر پر ہے خون کا رک جانا۔ مینسز آئے ہیں، عورتوں کو خون رک گیا تو اب ان پہ روزہ جو ہے واجب ہے۔ اسی طرح نفاس جو ہے، بچے کی ڈلیوری کے بعد وہ طاہر ہو جاتی ہیں تو روزہ فرض ہے، اگر نہیں ہے وہ طاہر، خون آ رہا ہے تو پھر وہ روزہ نہیں رکھیں گی۔ اسی طرح نیت جو ہے وہ بھی شرط ہے، لازمی ہے، واجب ہے نیت روزے کے لیے، اور خاص کر رمضان کے فرضی جو روزے ہیں ان کے لیے آپ نے فرمایا کہ اس کا روزہ نہیں ہے جو نیت نہیں کرتا۔ آداب مسنون روزے کے کیا آداب ہیں؟ پہلی بات کہ افطاری کے اندر جلدی کرنی چاہیے، حدیث بخاری مسلم میں ہے، آپ نے فرمایا لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، لوگ خیر اور بھلائی میں رہیں گے جب تک وہ افطاری میں جلدی کریں گے، یعنی پورے وقت پہ اسے انتظار نہ کیا جائے، احتیاط تو 2 منٹ 5 منٹ بعد کرتے ہیں، نہیں، جب ٹائم ہو گیا، اذان ہوگی اور غروب آفتاب ہو گیا تو فوراً افطاری کی جائے۔ دوسرے نمبر پر کہ افطاری کس چیز سے کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رطب یعنی نرم کھجور جو تھی اس پہ کرتے، اور نہ ملتی تو پھر کھجور کے ساتھ افطاری کرتے، رطب یا پھر کھجور۔ تیسرے نمبر پر اگر نہ ملے تو پانی کے ساتھ، اور نماز سے پہلے جو ہے آپ افطاری کرتے۔ حدیث کے لفظ ہیں کان یفطر قبل ان یصلی علی رطبات فإن لم تکن رطبات فتمیرات فإن لم تکن تمیرات حصا حصوات من ماء۔ ترمذی کے اندر روایت ہے اور شیخ البانی نے صحیح کہا، کھجور جو رطب ہوتی ہے، جو نرم ہوتی، تازہ کھجور، اس سے اگر وہ نہیں تو پھر کھجور جو پکی ہوئی ہے اس سے وہ نہ ملے تو پانی کے چند گھونٹ پیتے اور پھر نماز ادا کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسرے نمبر پر دعا افطاری کے وقت، آپ نے فرمایا، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، ان للصائم عند فطرہ دعوۃ ما ترد، روزے دار کے لیے اس کی افطاری کے وقت دعا ہے جو رد نہیں کی جاتی، تو پھر اس لیے انسان کو چاہیے کہ افطاری کے وقت دعا کرے، لیکن اجتماعی دعا کا ثبوت نہیں ملتا کہ بندہ اجتماعی دعا کرے، ہر بندہ انفرادی طور پہ دعا کرے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور مسلمان بھائیوں کے لیے۔ اور دوسری بات جو سنت ہے نبی علیہ السلام کی افطاری کے وقت، اللہم لک صمت وبک افطرت ولک افطرت، یہ الکلمات ثابت نہیں ہے، جو صحیح حدیث ہے کہ پانی پینے کے بعد بسم اللہ پڑھ کے کیا کلمات پڑھتے تھے آپ؟ ذہب الظمأ
پیاس چلی گی، وابتلت العروق، اور شریانیں تر ہوگی، وثبت الاجر انشاءاللہ، اور انشاءاللہ اللہ کے ہاں اجر ثابت ہو گیا۔ یہ ابو داؤد کے اندر روایت ہے اور اسے حسن کہا ہے انہوں نے، اور دارقطنی حسن اور دارقطنی، امام دارقطنی نے اسے حسن کہا ہے۔ چوتھی چیز سحور، سحری کا کھانا جو ہے اس پہ حریص ہونا چاہیے، کیونکہ آپ نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، روزہ کی سحری کیا کرو کیونکہ سحری کے اندر برکت ہے۔ برکت کا معنی یہ وہ کلمہ ہے جو انگلش یا کسی زبان میں اس کا کوئی ترجمہ نہیں کیا جا سکتا۔ برکت کا معنی تھوڑا سا کھانا ہے، اور وہ اس میں برکت یہ ہے کہ بہت زیادہ کھانے سے وہ کفایت کر جائے گا۔ وہ برکت کا معنی یہ ہے کہ تھوڑا سا کھانا ہے آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا۔ برکت کا معنی یہ ہے کہ تھوڑا سا کھانا ہے آپ کو صحت یابی دے گا۔ تو برکت کا معنی بڑا وسیع معنی ہے۔ تو فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ۔ انس زید بن ثابت سے روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں ہم نے نبی علیہ السلام کے ساتھ سحری کی، پھر آپ نماز کی طرف اٹھے۔ انس کہتے ہیں کہ کم کان بین الاذان والسحور، اذان اور سحری کے درمیان کتنا فرق تھا؟ تو کہتے ہیں قدر 50 آیا، 50 آیتیں پڑھی جائیں اتنی مدت۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ پانچواں ادب جو ہے، زبان کو بندہ روک کے رکھے اور اپنے جسم کو، جوارح کو ہر حرام کام سے۔ آپ نے فرمایا روزہ ڈھال ہے، جب تم میں سے کوئی روزے میں ہو تو وہ فحش گوئی اور جہالت کے کام نہ کرے، کوئی گالی دے تو اور یا لڑائی کرے اس سے تو اسے کہے کہ میں روزے سے ہوں۔ یہ بخاری مسلم کے اندر ہے۔ اور آپ نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجہ ان يدع طعامه وشرابه، رواہ البخاری۔ بخاری میں لفظ ہے جو جھوٹی بات کو اور اس کے جھوٹ پہ عمل کرنے کو اور جہالت کو نہیں چھوڑتا تو اللہ کو حاجت نہیں ہے اس کی کہ وہ بھوکا پیاسا رہے۔ چھٹا ادب یا مسنون چیزیں جو اس میں ہیں، آپ نے فرمایا ترغیب دلائی جو کسی کو افطاری کرواتا ہے فَلَهُ مِثْلَ أَجْرِهِ، اسے روزے دار کی جتنا ثواب ملتا ہے، غیر انہ لا ينقص من اجر الصائم شیء، جو روزے دار ہے اس کے اجر میں کوئی کمی بھی نہیں آتی۔ ترمذی کے اندر روایت ہے۔ ساتویں چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ صدقہ کرتے، اجود ما یکون فی رمضان، آپ تیز آندھی سے بھی زیادہ صدقہ کرتے۔ یہ بخاری اور مسلم کے لفظ ہیں۔ تو کثرت سے صدقات کیے جائیں، جتنی استطاعت ہو، قوت ہو اس حساب سے، کیونکہ صدقہ جو ہے وہ مال جو خرچ کیا جاتا ہے اس کے ڈبل 10 گنا اور کئی گنا تک اللہ اس کو بڑھا دیتے ہیں، دنیا میں بھی عوض ملتا ہے اور آخرت میں بھی۔ اور مسند احمد کے لفظ ہے کہ کان لا یسأل عن شیء الا اعطى، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا بھی سوال کیا جاتا حاجت مند کوئی تو آپ اس کو عطا کرتے، اتنے جواد اور کریم ہوتے آپ رمضان میں۔ قرآن کی تلاوت کرنا رمضان میں 8ویں نمبر پر نبی علیہ السلام دور کرتے جبریل علیہ السلام کے ساتھ ہر رمضان کے اندر، تو قرآن کو سیکھا جائے، اس کو پڑھا جائے، اس پہ عمل کیا جائے، بار بار پڑھا جائے۔ سلف صالحین میں کچھ لوگ ہر چیز کو چھوڑ کر قرآن کے ساتھ مصروف ہو جاتے۔ 9ویں چیز قیام اللیل ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے رمضان کا قیام کیا ایمان کی حالت میں، اللہ سے اجر کی امید سے، اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ یہ بخاری اور مسلم کے لفظ ہیں۔ اور 10ویں نمبر پر ہے کہ بندہ جو ہے وہ یصلی، امام کے ساتھ مکمل پڑھے، تراویح اگر پڑھ رہا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من قام مع امامہ حتی ینصرف کتب لہ قیام لیلہ، جو امام کے ساتھ جو ہے نماز پڑھتا ہے پوری حتیٰ کہ امام منصرف ہوتا ہے، اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھا جاتا ہے۔ یہ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے۔ عورتیں بھی نماز میں حاضر ہو سکتی ہیں تراویح میں پردے کے ساتھ، اور ان کا الگ سے انتظام ہو، اور حیا اور حشمت کے ساتھ، اور خوشبو لگا کے نہ نکلیں، بن سور کے نہ نکلیں، برقعے کے اندر نکلیں۔ لیلۃ القدر کو تلاش کرنا رمضان میں، اور اس رات پوری رات کو عبادت کرنا۔ آپ نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر والعشر الاواخر من رمضان، آخری 10 راتوں میں، طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ یہ بخاری مسلم کے لفظ ہیں۔ اور ایک حدیث میں جس نے لیلۃ القدر کا ایمان اور اللہ سے اجر کی امید سے قیام کیا، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اے اللہ نبی اللہ، اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو کون سی دعا کروں؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ
تم یہ کہنا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ ترمذی کے لفظ ہیں اور یہ روایت حسن صحیح کہا ہے امام ترمذی نے۔ اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، پس مجھ سے درگزر کر، مجھے معاف کر دے۔ یہ عظیم حدیث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، ابن رجب کہتے ہیں کہ کیوں سوال کیا اللہ سے معافی کا لیلۃ القدر میں، اتنے اعمال، اجتہاد اور محنت کے بعد آخری رات میں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگر معاف کر دیا تو پھر ہر چیز ہی مل جائے گی۔ جتنے بھی نیکیاں کی ہیں تو اللہ کے سامنے وہ ہو سکتا ہے کوتاہی ہو گئی ہو، اور یہ عارفین جو لوگ ہیں، جو عبادت کرنے والے ہیں، وہ اللہ کے ساتھ ادب یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ معافی اور درگزر، اللہ کو معافی بڑی پسند ہے، اور بندہ جگہ جگہ پہ قصوروار ہوتا ہے، تو اگر اللہ نے معاف کر دیا تو ہر چیز ہی مل جائے گی۔ اعتکاف عشر الاواخر میں آپ کیا کرتے تھے، یہ بھی سنت ہے، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف پہ بیٹھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف آخری 10 راتیں ہوتی، اپنی چادر کو کس کے باندھ لیتے اور پوری رات جاگ کے گزارتے اور گھر والوں کو جگاتے، یہ بخاری کے لفظ ہیں، اور آخری راتوں میں وہ محنت کرتے جو دوسرے دنوں میں محنت نہ کیا کرتے تھے۔ روزہ کن چیزوں سے افطار ہوتا ہے؟ روزہ افطار ہوتا ہے، پہلی چیز جو ہے بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے سے، اس پہ کفارہ بھی ہے، ایک غلام آزاد کرنا، طاقت نہیں تو 2 مہینے کا مسلسل روزے، وہ بھی استطاعت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ تو یہ روزہ افطار، یہ کفارہ ہے۔ روزہ جو بیوی کے پاس چلا جائے، ہم بستری کرے بیوی سے، اس کا روزہ تو یہ کفارہ ہے اس کا، اور توبہ اور ندامت بھی کرے۔ دوسرا ہے کھانا پینا متعمد جان بوجھ کے، اس سے بھی روزہ جو ہے فاسد ہو جاتا ہے، اور اس پر قضا ہے اس دن کی، وہ قضا دوسرے دن پھر اس کی رمضان کے بعد اس روزے کو چھوڑ قضا دے گا اور توبہ اور استغفار کرے گا۔ تیسری چیز ہے اپنی منی نکالنا، کسی طریقے سے بھی، ہاتھ سے یا کپڑے کے ساتھ یا کسی طریقے سے بھی جو ہے منی نکالنا، اگرچہ بیوی سے جماع نہیں کیا تو ایسی شکل میں بھی روزہ جو ہے وہ افطار ہو جائے گا، اس کا ٹوٹ جائے گا، اس پہ قضا ہے اور معافی اور توبہ اور استغفار ہے۔ تو منی کا نکلنا جو ہے بیوی سے بوسو کنار کے اندر ہاتھ لگانے سے، کسی طریقے سے بھی اگر انسان کی منی لذت کے ساتھ نکلتی تو اس کا روزہ ختم ہو جاتا ہے، توبہ استغفار کرے گا اور اس کی قضا ادا کرے گا۔ اسی طرح وہ ٹیکے جو طاقت کے انجیکشن وغیرہ ہیں، وہ بھی کھانے کا قائم مقام ہے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اسی طرح خون وغیرہ لگوانے سے بھی روزہ ختم ہو جائے گا، اور عورتوں کو مینسز آ جائیں یا بچے کی ڈیلیوری ہو جائے تب بھی روزہ ختم ہو جائے گا۔ اور اسی طرح روزے دار کا خون نکلنا حجامت کے ساتھ، جسے سینگی لگوانا کہتے ہیں، اس کے ذریعے بھی روزہ افطار ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا افطر الحاجم والمحجوم، پہلے دور میں روزہ سینگی لگانے والے کا بھی ٹوٹتا تھا کیونکہ منہ سے وہ کھینچتا تھا سینگ سا لگا کے، لیکن اب نئے وہ کپس وغیرہ آ گئے ہیں تو اب جو سینگی لگا رہا ہے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن جو لگوا رہا ہے، جس نے سینگی لگوائی ہے یا وہ حجامت کروائی ہے، اس کا جو ہے وہ روزہ ٹوٹے گا، اس کا روزہ افطار ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ ابو داؤد نسائی کے اندر روایت ہے، شیخ البانی نے صحیح کہا۔ لیکن اگر خون نکلے نکسیر پھوٹنے سے یا کہیں دانت ٹوٹنے سے تو اس سے روزہ افطار نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر بندے کو قے آ جائے، الٹی آ جائے، اور الٹی جو ہے وہ خود انگلی مار کے اس نے کی ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن خود بخود ایسے منظرہ ہو کہیں اگر فَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاء، یہ لفظ ہے حدیث کے، جیسے غالب ہو گئی، الٹی آ گئی، خود بخود طبیعت میں متلی ہوئی اور آ گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ وَمَنِ اسْتَقَىٰ، جس نے خود انگلی ڈال کے قے کی، فَلْيَقْضِ، وہ روزہ قضا کرے، اس کا یہ روزہ ختم ہو جائے گا۔ یہ اہل سنن نے اس کو روایت کی اور شیخ البانی نے اسے صحیح کہا ہے۔ تو ان چیزوں سے روزہ افطار ہو جاتا ہے۔ باقی انشاءاللہ اس موضوع کو اگلے درس میں ہم مکمل کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔